إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ہر قسم کی بڑائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد ہو صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد سورۃ النساء کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز ابھی انشاءاللہ دوران خطبہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی نبوت اور رسالت اور پیغمبریت کا آغاز کیا تو اس وقت امت میں 3 گروہ اور 3 جماعتیں یا 3 فرقے ہو گئے تھے. ایک تو وہ جماعت تھی جن کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ایمان لائے، لبیک کہا، جنہوں نے توحید کو اختیار کیا، وہ مومنین کی جماعت ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. دوسری جماعت، دوسرا گروہ وہ تیار ہوا جنہوں نے صاف طور پر کھلے عام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، بغاوت کی، سرکشی کی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم بھی ڈھایا اور بے انتہا مظالم انہوں نے ڈھائے. ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں. یہ دوسری جماعت ہے. اور تیسرا گروہ جو تیار ہوا، سبحان اللہ، جس حوالے سے مجھے آج آپ کے خطبہ جمعہ میں مختصر سی بات رکھنی، وہ یہ
ایک تیسری جماعت، تیسرا گروہ تیار ہوا جو بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی زبان میں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہر دور میں رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر زمانے میں رہے ہیں۔ انہوں نے ایمان کا لباس پہنا، ایمان کا لبادہ انہوں نے اختیار کیا، ایمان کا ڈھونگ رچ کر کے یہ مسلمانوں کی جماعت و جمعیت میں رہے۔ ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ رک کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز آج اسی گروہ اور اسی جماعت کے حوالے سے ہوگی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ہماری شریعت میں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ عام طور پر اگر میں سیدھے سادے انداز میں بات کروں، دو چہرے والا، دو رول والا، دو کردار والا۔ مسلمانوں کے ساتھ رہے تو اسلام والا چہرہ، اور کافروں کے ساتھ رہے تو کافروں والا چہرہ۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ رہے تو مسلمانوں والا رول، اور کافروں کے ساتھ رہے تو کافروں والا رول ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہماری شریعت میں منافق کہا جاتا ہے۔ زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، صبح میں کچھ اور ہے، شام میں کچھ اور ہے۔ یہ حالات کے تحت یہ بدلتے رہتے، جدھر کو ہوا چلی ادھر کو تم چلو میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حوالے سے فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ سیدھا سادہ ترجمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ گروہ، یہ جماعت کے لوگ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیاطین کے ساتھ جا کر کے ملتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ چلیے بات میں اپنی آگے بڑھاؤں، کچھ علامتیں اس حوالے سے بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اگر ایسے کوئی علامت، ایسے کوئی نشانی میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علامتوں، ایسی نشانیوں سے پروردگارہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو، مکے میں منافق نہیں تھے، اس کو یاد رکھنا۔ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، مکے میں صرف دو جماعتیں تھی، ایک اسلام والی جماعت تھی اور دوسری کافروں والی جماعت تھی۔ کیوں جانتے ہیں؟ مکے میں اسلام دب کر کے تھا، مسلمان یہ مختصر سی جماعت میں تھے اور معمولی تعداد میں تھے، سبحان اللہ، اس لیے کفار وہاں پر کھل کر کے دشمنیاں کرتے تھے۔ میں نے جیسے کہا، ظلم و ستم بھی ڈھاتے تھے مسلمانوں پر، مار پیٹ بھی کرتے تھے، بائیکاٹ بھی انہوں نے مسلمانوں کے کیا۔ ہاں، مدینے میں جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا مدینہ، سبحان اللہ، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، الحمدللہ۔ مسلمان بڑھنے لگے، اسلام غالب ہونے لگا، اسلام ترقی کرنے لگا، مسلمان آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت کچھ آستین کے سانپ تیار ہوئے جو چھپ کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، اور انہیں منافقین کہا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہر دور میں، میں نے کہا، جیسے میں نے کہا، یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ایک بات یاد رکھنا، اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اسی جماعت سے، اسی گروہ سے اور اسی طبقے سے ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا میرے ساتھ آپ چلنا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے کچھ آیات میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اور پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث بتا کر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شر اور فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ دیکھو، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ الفاتحہ کیا ہے؟
الفاتحہ، اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں انہی 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قربان جائیں، ایک ایک بات غور سے سننا، اور میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنی محفلوں میں اور اپنی مجلسوں میں فلسطین کا نام زیادہ ہی لیتے ہیں، یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ آج وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کن کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے؟ 1948 سے جنگ یہ جو چل رہی ہے اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، یہ کن کا رول ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنیے، قرآن مجید سورۃ البقرہ آغاز کیا اللہ تبارک و تعالی نے، پہلی 4 آیتوں میں اللہ تعالی نے مومنوں کا تذکرہ کیا۔ کتنی؟ 4 آیتوں میں، اور اللہ نے بات ختم کی ہدی للمتقین، اللہ نے یہاں اہل ایمان کا تذکرہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا۔ سنیے ذرا، 4 آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ، 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ، اس کے بعد سبحان اللہ لگاتار 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ کتنے؟ 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا دنیا میں سب سے بڑا شر، دنیا میں سب سے بڑا جو فتنہ ہوتا ہے نا، یہ منافقین کا فتنہ ہوتا میرے بھائیو۔ یہی وجہ ہے دنیا میں ان کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان انہی سے پہنچا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، میں نے اشارہ کیا ہے، میں تفصیل میں بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے علامتیں بتانی ہے، نشانیاں بتانی ہے، آپ پہچانیں گے کیسے؟ اور اللہ کی قسم ہے میرے لیے دعا کرو، منبر رسول سے آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہیں وہ نشانی میرے اندر تو نہیں ہے، یا اے نبی کی امت کے لوگوں، اور اے نوجوانوں، اور اے امت کی ماں اور بہنوں، آپ اپنے آپ کو الگ نہ سمجھنا۔ یہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے جہاں مردوں کے لیے ہوتا وہیں خواتین کے لیے ہوتا ہے، میرے لیے دعا کرو کہیں کوئی نشانی میرے اندر نہ رہے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ میں کوئی نشانی نہ رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا جو فتنہ ہوتا ہے، دنیا میں سب سے بڑا جو شر ہوتا ہے، یہ منافقین کا شر ہوتا ہے۔ سنیے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام سے سورہ مبارکہ بھی نازل کی ہے، اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں ان کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل بھی آپ کا دشمن، ابو لہب بھی آپ کا دشمن، امیہ بن خلب بھی آپ کا دشمن ہے، نضر بن حارث بھی آپ کا دشمن ہے، ولید بن مغیرہ بھی آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ سامنے سے وار کرتے ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں، یہ سامنے سے آپ کے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ آپ کا سب سے بڑا اور کٹر اور آستین کا سانپ جو ہے وہ دشمن کون ہے؟ اللہ کی قسم ہے منبر رسول سے ایک ایک بات کہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قرآن کی آیت کو پڑھی، اللہ نے کہا ہم العدو، ہم العدو، یہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی آیت کریمہ سورۃ المنافقون میں موجود ہے، سورۃ المنافقون میں موجود۔ اللہ نے کہا ہم العدو فاحذرهم، اے میرے حبیب علیہ السلام، ابو جہل، ابو لہب کو آپ نے پہچان لیا ہے، کچھ اور آپ کے دشمن ہیں، حقیقی آپ کے دشمن ہیں، کٹر آپ کے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے بچ کر کے رہنا، ان سے آگاہ رہنا، ان سے خبردار رہنا۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم ہے انہوں نے سازشوں کے ذریعے سے کتنے اسلام کے مراکز کو ڈھا دیا، اسلام کے قلعوں کو انہوں نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ منافقین کی شرارتیں کتنی تھی اور ان کی سازشیں کتنی خطرناک تھی، میں 2 مثالیں دوں گا انشاءاللہ اور بعد میں اپنی ختم کروں گا۔ احد کی لڑائی کا موقع آیا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کر کے نکلے، سامنے دشمنوں کی تعداد ابو سفیان کی قیادت میں 3000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3000 ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے مدینے میں اعلان کیا جمعہ کا دن ہے، آپ علیہ السلام 1000
لوگوں کو لے کر کے نکلے. مدینہ سے آپ نے جیسے پار کیا منافقوں کا سردار آیا عبداللہ ابن ابی. نام کتنا خوبصورت رکھا, سبحان اللہ. دیکھ رہے نام اتنا پیارا, جو اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند نام ہے عبداللہ نام رکھا. عبداللہ ابن ابی کیا کیا, اپنے 300 ساتھیوں کو لیا اور لے کر کے الگ ہو گیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ سے کہا تھا مدینے میں رہ کر کے جنگ کرنا, آپ مدینے سے باہر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. 300 لوگوں کو لے کر کے الگ ہو گیا. باقی کتنے بچے؟ 700 باقی بچے. جانتے ہیں یہ اس نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کے حوصلوں کو, مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کرنے کی کوشش کی تھی, مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. قربان جائے سبحان اللہ. مسلمان ڈٹے رہے, مسلمان جمے رہے, مسلمانوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, لیکن مسلمانوں نے سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کی قسم ہے, رواداری کے نام پر ایک نقطے کا بھی سمجھوتا نہ کیا مسلمانوں نے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. صرف میں نے مثالیں دی ہیں میرے بھائیوں, اور اس موقع کو یاد کرو جب مدینہ میں ایک ایسا موقع آیا. انہی منافقین نے, ان کی سازشیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں, ان کی چالیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں, انہوں نے کس کائنات کے طاہرہ, مطہرہ, صدیقہ, عفیفہ, پاک دامن عورت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کو بھی نہیں بخشا. سبحان اللہ. مائی عائشہ پر انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کا الزام لگایا. 1 مہینہ تک میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پریشان رہے, بے چین رہے. اللہ کی قسم ہے قربان جائے, انہوں نے مائی عائشہ جیسی عورت کو, اس کی عزت کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی اور الزام لگایا. میرے بھائیوں ساری تفصیلات کہاں پر موجود ہے جانتے ہیں؟ ساری تفصیلات جا کر کے اٹھا کر کے دیکھ لیں. میں اشاروں میں نے بات کہی, وقت نہیں ہے ابھی, مجھے اور آپ سے باتیں کرنی ہے, اور 10 منٹ صرف میرے پاس باقی بچے ہیں. یہ بھی میری بڑی پریشانی ہے. اللہ سے دعا فرمائے باقی جو بچا کچا وقت ہے اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے. یہ ہر جمعہ کا مسئلہ یہی چل رہا ہے. میں نے پچھلے جمعہ یہودیوں کی شر انگیزی پر گفتگو کی تھی. میں نے بتایا تھا اس قوم کے اور خباثت کو بیان کروں گا. آج ایک نیا عنوان لے کر کے کھڑا ہو گیا ہوں. دعا کرے سارے ہی عناوین چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں مکمل فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جانتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, اگر ان ساری تفصیلات کو جاننا ہے پڑھیے سورہ نور کو پڑھیے. سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کی قسم ہے, علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے غصے کو دیکھنا ہے, اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھنا ہے. سورہ نور پڑھیے, کیا اللہ ناراض ہوا ہے, اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھنا ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نور, جا کر کے پڑھو پتہ چلے گا اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. اور احادیث میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحیح بخاری میں تو الحمدللہ ساری تفصیلات موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں جلدی سے سرسری میں 2 باتیں کہوں. 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, امت محمدیہ کی اللہ کی قسم ہے 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے امت محمدیہ کے الحمدللہ یہ امت کبھی بھی عیسائیوں سے شکست نہ کھائی ہے, یہ امت کبھی یہودیوں سے شکست نہ کھائی ہے, یہ امت کبھی بھی مشرکین سے شکست نہ کھائی ہے. جس نے بھی سامنے آ کر کے مسلمانوں سے مقابلہ کیا ہے الحمدللہ مسلمانوں کے سامنے ٹک نہ پایا ہے. البتہ امت مسلمہ اگر یہ ہاری ہے, نبی کی امت کو خسارہ ہوا ہے, نبی کی امت کو تکلیف اگر آئی ہے, یہ آستین کے سانپ جو ہیں, یہ منافقین ہیں, یہ اندر والے جو ہیں نا, ان اندر والوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے. میں آپ کو بتاؤں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ خلیفہ دوم ہے. سبحان اللہ, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ عبداللہ ابن سبا, یہودی تھا, شیعہ تھا. یہ لیبل لگایا تھا اسلام اور مسلمانوں کا. لیبل کس کا تھا؟ اسلام اور مسلمانوں کا لیبل ٹھپ
पाल लगा करके यहूदियों और शियों वाला काम करता था। उमर इब्ने खत्ताब को इन जालिमों ने शहीद कर डाला, और जब उमर इब्ने खत्ताब शहीद होते हैं उम्मत में फितने के दरवाजे खुल गए। आज तक ये फितने रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सन 7वीं सदी हिजरी में अब्बासी हुकूमत, मुसलमानों की शानदार हुकूमत, इस शानदार हुकूमत का खात्मा करने वाले कौन थे? यही मुनाफिकीन थे। जानते हैं, एक वजीर था जिसका नाम इब्ने अलकमी आता है, जरा नाम याद रखना, इब्ने अलकमी इसका नाम आता है। इसने तातारियों से साजबाज की और तातारियों को क्या किया? इसने बगदाद पर हमले की दावत दी। तातारियों ने बगदाद पर हमला किया और बगदाद की हुकूमत की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। कौन है? तातारियों को बगदाद पर हमले की दावत देने वाला कौन था? ये अंदर का मुनाफिक था जिसका नाम था इब्ने अलकमी, और मुसलमान बादशाह है और उसका ये वजीर था, नऊजुबिल्लाह। मैं आपको और आगे बताऊं, सुनिए सुनिए, दूर न जाइए जनाब आली। हिंदुस्तान की जंग आजादी, हिंदुस्तान की जंग आजादी की लड़ाई में सफ़े अव्वल में रोल अदा करने वाले, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का टाइगर, ये अंग्रेजों से मुकाबला कर रहा था। और मैं आपको बताऊं, इसी दक्कन का शेर टीपू सुल्तान ये अंग्रेजों को शिकस्त पे शिकस्त दे रहा था। वक्त ऐसा आ गया था, अंग्रेज दुम दबा करके भाग जाते, लेकिन अपनों की गद्दारी रास आई। बंगाल में सिराजुद्दौला मारा गया और दक्कन में शेर मैसूर टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। जानते हैं इकबाल, अल्लाह की कसम है, मुझे एक लफ्ज नहीं कहना, एक लफ्ज मुझे नहीं कहना, इकबाल का ये शायर है। इकबाल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन। क्या बोले? फारसी का बड़ा प्यारा है, सुनिए जरा। कहा, जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन और नंगे वतन। कहा, जाफर ने बंगाल में मुसलमानों को बदनाम किया और सादिक ने दक्कन में दक्कन के रहने वाले मुसलमानों को बदनाम किया। ये कहा, दीन को इन्होंने, मिल्लत को इन्होंने, कौम को इन्होंने बरहना कर दिया। ये दोनों लोगों ने मिलकर के, मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाइयों, और मैं यहां पर रुक करके, आप बड़ा नाम लेते हैं फलस्तीन का। सुनिए, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। पिछले जुमा भी बशारत की बात आने वाली थी, वो वहीं की वहीं रह गई है। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह बशारतें भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक पैगाम मैं आपको जरूर दूंगा इंशाअल्लाह, और 2 मिनट में 4 मिनट में भी बात खत्म करूंगा एक ऐलान पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं आपको बताऊं, सारे ही दुश्मनाने इस्लाम, अल्लाह की कसम है, मिल जाए और इस्लाम को मिटाने पर आ जाए, बिल्कुलिया इस्लाम का खात्मा करना चाहे, अल्लाह की कसम ये खात्मा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों। रहती दुनिया तक इस्लाम और मुसलमान रहेगा। मुनाफिकीन की कमज़ोर चालों से या कमज़ोर मुसलमानों की हरकतों से इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान होगा, और हुआ है मेरे भाइयों। उन फ़लस्तीन का ये क़ज़िया और फ़लस्तीन का ये मामला जो आप कई दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, 1948 से जो ये मसला उठा है, मैं आपको बताऊं, इसराइल मुल्क वजूद में आया, एक रियासत तश्कील में आई। कौन थे इसराइल को वजूद में लाने वाले? कौन थे? किसी यहूदी में वो ताकत नहीं है कि वो इसराइल को कायम करे। या अपनों की गद्दारी की वजह से, अपनों की मुनाफिकत की वजह से, अपनों की कमजोरी की वजह से इसराइल ये वजूद में आया है, और आज तक ये हल नहीं हो रहा है। हल होने के करीब था, 2-4 महीने में ये मसले हल होने वाले थे, फिर किसी ने शोशा उठा दिया और फिर फलस्तीन का मामला जहां का वहीं चले गया। मेरे भाइयों, याद रखो इस बात को, जिस कौम में, जिस जमात में, जिस मुल्क में मुनाफिकीन रहने वाले, बसने वाले हैं, वो कौम, वो जमात कभी भी तरक्की नहीं कर सकती मेरे भाइयों। इसलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर उम्मत की रहनुमाई की है, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया से चले जाने के बाद मुझे सबसे बड़ा जो खतरा लग रहा
ہے وہ منافقین سے لگ رہا ہے۔ سنیے نبی کی حدیث سے فرمائے ہیں اخوف ما اخاف علیکم اخوف ما اخاف علی امتی، فرمایا کل منافق علیم اللسان۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میری امت میں سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے میری امت کو لے کر کے وہ منافقین کے حوالے سے ہے، یہ چرب زبان ہوتے ہیں، یہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے امت کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج امت مسلمہ میں یہ نفاق کی بیماری عام ہو گئی ہے۔ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس بلا سے اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو محفوظ رکھے۔ اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہم پہچان لیں، ہم جان جائیں تاکہ ان کے شر سے ہم اور آپ بچے رہیں اور ان کے فتنے سے بچ جائیں۔ احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر بے شمار علامتیں آئی ہیں، وقت چونکہ نہیں ہے 2 علامتیں جلدی میں ذکر کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی علامت منافقین کے حوالے سے آئی ہے، یہ بزدلی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، پروپیگنڈا بہت پھیلاتے ہیں۔ یہ ایک معمولی سا کوئی واقعہ کیا ہوا اس کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں اور بزدلی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا رول رہتا ہے میرے بھائیوں۔ غزوہ احزاب کی بات کروں، غزوہ خندق کی بات کروں، ابو سفیان 10,000 کتنا 10,000 کا لشکر لے کر کے ابو سفیان مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ منافقین کیا کیے؟ مسلمانوں میں بزدلی پھیلانے کے لیے یہ بھاگ کھڑے ہو گئے، خود بھی یہ بھاگتے ہیں دوسروں کو بھی بھگاتے ہیں، خود بھی یہ بزدل ہیں اور مسلمانوں میں بزدلی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا اہل یثرب یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا یقولون، ایک جگہ اللہ نے آگے فرمایا یقولون الا بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند لوگ اگر مارے گئے تو یہ بتاتے ہیں اتنے مارے گئے ہیں، تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اور یوں امت محمدیہ میں بزدلی آ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ کہتے ہیں تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ایٹمی طاقت میزائل تمہارے پاس نہیں ہے، ان نادانوں کو یہ پتا نہیں ہے مدد تمہارے آنے سے نہیں آتی ہے، مدد ہی آسمان سے آتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا مدد کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ پہلا کام یہ بزدلی پھیلانے کا بڑا کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا مثل المنافق کمثل الشاة العائرات بین الغنمین تعیر الى هذه مرہ و الى هذه مرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جو ہوتا ہے، مومن، اس کا دونوں ایک ہوتا ہے، ظاہر بھی ایک اور باطن بھی ایک ہوتا ہے، اس کے 2 روپ نہیں ہوتے ہیں۔ اور منافقین جو ہوتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان میں کچھ اور ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ انہیں کبھی چین نہیں ملتا ہے، انہیں کبھی سکون نہیں ملتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ طاقت کن کے پاس ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنا رشتہ وہاں جوڑ لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کامیابی ملنے لگتی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کفار کو اگر کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے بکری ہے نا، بکری بڑی سخت مثال دی ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ جیسے کوئی بکری ہے نا، 2 ریوڑ ہیں، ریوڑ، بکری حیران و پریشان ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کی پریشانی ہوتی ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے سبحان اللہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، اہل ایمان کی سب میں نظر آتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ